السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام ذکر و فکر اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلمان۔ آج ہم جس خوبصورت اور بابرکت موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نکاح کا مقصد اور اس کی برکتیں۔ اسلام نے نکاح کو صرف ایک سماجی معاہدہ نہیں بلکہ عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اس کے ذریعے معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے، خاندان وجود میں آتے ہیں اور انسان اپنے دین و دنیا کو بہتر بناتا ہے۔ اس اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین، فاضل دارالعلوم، محترم علامہ محمد معیز صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ موضوع واقعی بہت اہم ہے کیونکہ نکاح ہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک صالح معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے نکاح کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ بہت خوب سوال کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نکاح کا اصل مقصد سکون قلب، محبت اور رحمت ہے۔ اسلام نے مرد و عورت کے تعلق کو صرف جسمانی یا وقتی ضرورت نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور سماجی تعلق قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی نکاح محض ایک رسم نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نکاح نہ صرف ایک ضرورت بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور سنت پر عمل کرنے میں بے شمار برکتیں ہیں۔ علامہ صاحب، نکاح کی برکتوں کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ قرآن و حدیث میں اس کے کیا فضائل بیان کیے گئے؟ نکاح کی برکتوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، یعنی جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس نے اپنے دین کا آدھا حصہ مکمل کر لیا، اب باقی آدھے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے! نکاح انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، نگاہوں کو پاکیزہ رکھتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے زنا اور ناجائز تعلقات کو سختی سے منع کیا اور پاکیزگی کے لیے نکاح کو ذریعہ بنایا۔ جی واقعی نکاح اخلاقی اور معاشرتی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ نکاح کے ذریعے نہ صرف انسان بلکہ پوری قوم محفوظ رہتی ہے؟ بالکل درست فرمایا۔ جب نکاح عام ہوتا ہے تو معاشرہ عفت، شرم و حیا اور محبت سے بھرپور ہوتا ہے، بچوں کی تربیت درست ہوتی ہے، خاندان مستحکم رہتے ہیں اور زنا، تنہائی، خودکشی اور فحاشی جیسے جرائم ختم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی سورۃ النور کی آیت نمبر 32 میں اپنے غیر شادی شدہ لوگوں اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کر دو۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ نکاح کو عام کرو تاکہ معاشرہ پاکیزہ بن جائے۔ علامہ صاحب، آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کو اکثر صرف ایک رسم یا ظاہری معاملہ سمجھا جاتا ہے جبکہ محبت اور ذمہ داری کا تصور کمزور ہو رہا ہے۔ اس بارے میں اسلام کا کیا پیغام ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ اسلام نے نکاح کو محبت، امانت اور ذمہ داری کا رشتہ قرار دیا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، النساء کی آیت نمبر 19 میں، یعنی اور ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یہ آیت شوہروں کے لیے ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، ترمذی کی روایت ہے، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ ہے اسلامی ازدواجی زندگی کا معیار، محبت، عدل اور خیر خواہی۔ علامہ صاحب، اگر ہم روحانی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو نکاح کس طرح انسان کی زندگی میں برکت لاتا ہے؟ نکاح دراصل عبادت ہے۔ اس کے ذریعے انسان صبر، محبت، ایثار، قربانی، شکر اور قناعت جیسے اوصاف سیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرکۃ الصالحہ، یعنی مسلم کی روایت ہے یہ، یعنی دنیا ایک سامان زندگی ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے
من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ فقد اعانہ علی شطر دینہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کرے اللہ نے اس کے آدھے دین میں مدد فرما دی۔ یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ ایک صالح نکاح انسان کے روحانی سفر میں مددگار ہوتا ہے۔ آج کے دور میں نکاح کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں، لوگ تاخیر کرتے ہیں یا غیر ضروری رسموں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ جی یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ قرآن اور سنت کا پیغام بالکل واضح ہے، نکاح کو آسان بناؤ، زنا کو مشکل بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، یعنی سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ بدقسمتی سے آج شادیوں میں دکھاوا، جہیز، غیر شرعی رسمیں اور اسراف عام ہے۔ یہ سب نکاح کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام سادگی، نیت خیر اور برکت چاہتا ہے، نمود و نمائش نہیں۔ علامہ صاحب، نکاح کے وقت یا بعد میں کون سی دعائیں یا اعمال کیے جائیں جس سے یہ رشتہ اور مزید برکت والا بن جائے؟ بہت اچھا سوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کا نکاح دیکھتے تو یہ دعا دیتے تھے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، یعنی اللہ تم پر برکت نازل کرے، تمہارے اوپر بھی برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع رکھے۔ یہی وہ دعا ہے جو ہمیں ہر نکاح کے موقع پر پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز، قرآن کی تلاوت، ایک دوسرے کے لیے دعا اور صبر و شکر کو ازدواجی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ سبحان اللہ، آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملا کہ نکاح ایک عبادت ہے، سنت ہے، سکون قلب کا ذریعہ ہے اور معاشرتی اصلاح کا بنیادی ستون ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق ازدواجی زندگی گزاریں تو نہ صرف گھر بلکہ پورا معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت اور علمی گفتگو سے ہمارے سامعین کے دلوں کو منور کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ ہمیں نکاح کو سنت کے مطابق ادا کرنے اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، یہی تھا آج کا پروگرام ذکر و فکر۔ موضوع تھا نکاح کا مقصد اور اس کی برکتیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں محبت، رحمت اور سکون عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد سلمان کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح اللہ کی نشانی ہے۔ نکاح آدھا ایمان مکمل کرتا ہے۔ نکاح میں محبت، سکون اور رحمت ہے۔ سادہ نکاح میں برکت ہے۔ نکاح عبادت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔